یہ ایک بڑا خوبصورت سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ جی یوم آزادی آنے والا ہے، تو آپ کوئی ہمیں دعا بتائیے جو ہم اس دن پڑھیں۔ تو سوال بڑا پیارا ہے، تو جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ باقاعدہ حدیث پاک میں کوئی اس طرح کا بیان نہیں ہے کہ بھئی جس دن وطن آزاد ہوا یا کوئی اسلامی سلطنت کا قیام آیا تو وہ پھر مخصوص دعا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہو۔ تو لیکن شعور اور فکر جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کے سامنے لاتی ہے کہ ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، کچھ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم و خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی مشہور دعا کے الفاظ ہیں جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی اپنے شہر کے لیے امن عافیت مانگنا، یہ حضرت خلیل اللہ کا طریقہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی بطور دعا کہنا چاہے یا مانگنا چاہے تو آپ وطن کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ تو یہ نہ تو سنت ہے اور نہ یہ سمجھیے کیونکہ کسی بزرگ کا کوئی قول ہے، مطلب ایک آپ کو میں نے رستہ دیا کہ اگر آپ اس طرح کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے کے لیے یہ الفاظ فرما سکتے ہیں تو بھئی جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہماری خوشیاں ہیں، جہاں ہماری غمیاں ہیں، جہاں ہم کھاتے پیتے موج میلہ مستیاں سب کچھ کرتے ہیں، تو اس سرزمین کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری بات، نبی اکرم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام جب سرزمین مکہ سے جدا ہوتے ہیں نا، تو جدائی کے وقت آپ نے یہ الفاظ فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تو دنیا کا بہترین خطہ زمین ہے، اور اللہ کی زمین پر میرے نزدیک تو محبوب ترین زمین ہے۔ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور نہ کرتے، میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ ان الفاظ پہ آپ غور فرمائیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جہاں اپنے اللہ کی محبتوں کا پیغام دیا، خود آپ وہاں رہے، تو آپ اس سرزمین کے لیے کس قسم کے الفاظ بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زمین سے، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک بھی ہے۔ اور ایک تیسری بات بھی سماعت کریے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے بارے میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی پیدا فرما جیسے مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ وطن کی محبت پر ایک اور بڑی بہترین دلیل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلے اللہ رسول کی محبت، اسلام، دین، قرآن، اذان، نماز، اور جس ملک میں ہمیں نماز، ہمیں اذان، ہمیں قرآن پاک یہ سب کچھ دستیاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے الحمدللہ کہ ہم آزادانہ طور پہ سارے اسلامی احکام جو ہے وہ ان پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سرزمین سے محبت کرنا ایک شہری کے لیے، بالخصوص ایک مسلم شہری کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ آپ اس ملک کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگیں؟ اس کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک نصیحت بھی ہے، دیکھیے یہ بھی نمبر 4 پہ آپ رکھ کے قرآن پاک کی آیت کی صورت میں سماعت فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب آپ غور کیجئے کہ کیا آپ جس شہر میں رہ رہے ہوں، جس ملک میں رہ رہے ہوں، اور وہاں آپ کو آپ کے مذہب کی آزادی ہو، انسانی حقوق آپ کو دیے جا رہے ہوں، آپ کو سب کچھ مل رہا ہو، تو کیا آپ وہاں فساد پھیلائیں گے؟ آپ فساد فی الارض کا حصہ بنیں گے؟ آپ اس ملک کے خلاف کام کریں گے؟ آپ پہ لازم ہے کہ آپ ہر اس کام سے بچیں کہ جو فساد فی الارض کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کام کی طرف جائیے جو آپ کی زمین کو، آپ کے ملک کو آباد رکھے، اور اس کی ترقی کے لیے آپ کوشاں ہوں جس بھی سطح پہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اسلامی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی ہے۔ اور ایک آخری بات کہ جو اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خیر الناس انفعهم للناس، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے بہترین ہو۔ کیا یہ چیز آپ کے اپنے قوم،
اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی گلی، اپنے محلے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے نفع کا سامان بنیں، نہ کہ آپ نقصان اور ضرر کے راستے کھولیں۔ فساد فی الارض کسی صورت میں نہیں۔ ہاں اگر ہو سکے تو آپ دعائیں کریں، وہ دعا میں نے آپ کو سکھا دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، آپ اس کو شیئر بھی کریں اور اپنے ملک کے واسیوں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔